السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں جب بھی مسلم قیادت یا مسلمانوں کے سیاسی حصہ داری کا مطالبہ زور پکڑتا ہے تو نام نہاد سیکولر پارٹیاں آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں اور سیکولرزم کے کمزور ہونے کا ڈھونگ کرنے لگتی ہیں۔ ساتھ ہی ملک کا مین اسٹریم میڈیا اسلام اور مسلمانوں کی ایک خود ساختہ اور بے بنیاد شبیہ دکھا کر کے اکثریتی طبقے کو مسلمانوں کا خوف دکھانے لگتا ہے۔ مسلم سیاسی طاقت کو اسلامی اصول و قانون کے نفاذ کے ساتھ ہی شدت پسندی اور دہشت گردی جیسے تھیمز دکھا کر ملک کے بہسنکھیک سماج کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے۔ پرائے تو پرائے اپنے بھی اس بے بنیاد خطرہ پر گیان بانٹنے لگتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی ان میں سے ایک ہیں جو مسلم قیادت کی پرزور مخالفت کرتے ہیں کہ مسلمان بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے، اس کا ویرودھی ہوں اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں۔ میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں، اسد الدین اویسی صاحب کو، لیکن یہاں پر میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے انڈین مسلمز کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ حیدرآباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے، وہ ٹھیک ہے، مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانہ کے بن جائیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ مہاراشٹر میں نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اتنے پر ہی بس نہیں ہے، یہ جناب تو نظام مصطفیٰ کو بھی ریجیکٹ کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ اب مرضی سے اختیار کیا ہے، وہ تو نعرہ دے رہے تھے نظام مصطفیٰ کا، قرآن کی حکومت کا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس آئیڈیا کو، اور بھارت کو اختیار کیا ہے ہم نے۔ ہم یہاں بائی چانس نہیں ہیں، دوسرے ہوں گے بائی چانس، ہم یہاں بائی چوائس ہیں۔ اس ملک میں ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے۔ جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپ مسلم قیادت کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی بھی ملک میں مسلمانوں کے کسی بھی مسلم قیادت کی حمایت نہیں کرتے۔ AUDF کے صدر ہماری جمعیت علماء کے صدر تھے۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ جدھر چل رہے ہیں وہ راستہ خراب ہے، ہماری پرانی پالیسی کے خلاف ہے، وہ ملک کے اندر امن و امان، ہندو مسلم دوستی کی طرف نہیں، بلکہ مسلمان کو الگ اور ہندو کو الگ کرنے کی طرف چل رہے ہیں۔ ہم نے ان کو سمجھایا، ہم نے کہا کہ یہ مت کرو، ملک کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی نفرت اور ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرنا ہے۔ وہ ہماری بات کو نہیں مانے اور ہم نے یہ سمجھا کہ وہ AUDF کی میٹنگیں کرتے ہیں اور جمعیت علماء کے جھنڈے کے نیچے کرتے ہیں۔ ہماری بات کو انہوں نے نہیں سمجھا، ہم نے ان کو جمعیت علماء سے نکال دیا۔ کوئی بات نہیں تھی، وہ بہت بڑے دولت مند ہیں، بڑے آدمی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملک کے اندر پیار و محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی قیمت کسی طرح بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اپنے دامن کو بچایا، لیکن ہم جو سمجھ رہے تھے بات بالکل وہی نکلی۔ بڑے دعوے کے ساتھ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ میں کنگ میکر ہوں، میں بناؤں گا چیف منسٹر جسے بناؤں گا۔ ہم کہتے تھے کہ یہ مت کرو، آگ لگ جائے گی آسام میں۔ ہماری بات ان تک پہنچی، لیکن ان کے سامنے اپنا لابھ تھا،
وہ دولت کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنی دولت کے لیے انہوں نے ان کے جوتے سیدھے کیے جو آج امن و آشتی کو آگ لگا رہے ہیں، ملک کو تباہ کر دیا، آسام میں آگ لگا دی، آج کتے کی طرح دم دبائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، میدان میں آ کر کے دکھلائیں تو میں جانوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے اور قابل لوگ اس درجہ گھٹیا سوچ کے مالک ہوں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آزاد ہندوستان میں اسلامی سیاست کے تعلق سے آج تک کھلی بحث نہیں ہوئی، ورنہ اکثریتی طبقے میں مسلم قیادت کے تعلق سے اتنی بدگمانی اور خدشات ہرگز نہیں ہوتے۔ دراصل اس معاملے میں مسلمانوں نے بھی بحیثیت ایک قوم کبھی توجہ نہیں دی، خاص کر آزادی کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ جلیل فریدی صاحب نے ضرور اس کی ایک کامیاب کوشش کی تھی، لیکن افسوس وہ بھی اپنوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر منتشر ہو گئی۔ آج جس اعظم خان کی بدولت سماج وادی پارٹی خود کو مسلم ہمدرد کہتی ہے، وہ اعظم خان بھی آل انڈیا مسلم مجلس کے ہی رکن تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام ایک دھرم کی حیثیت سے اپنے ماننے والوں سے ایک خاص قسم کی جیون شیلی کا تقاضا کرتا ہے، جس میں کسی بھی غیر انسانی عمل کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کی مکمل تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ تصویر کا محض ایک ہی رخ ہے۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام بیسیکلی دو پارٹ میں تقسیم ہے۔ اسلام کا ایک حصہ وہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، جس کو امور دین کہا جاتا ہے، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اور دوسرے وہ دینی اور دھارمک کام جو ایک مسلمان پر صرف اس لیے فرض ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اسلامی ملکوں میں نماز، روزے اور دیگر دینی کاموں کی پاسداری صرف مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، لیکن وہاں آباد غیر مسلم ان قوانین کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اسلام اور غیر مسلموں کے لیے ان کے اپنے دھرم کی پاسداری کی پوری آزادی ہوتی ہے، جبکہ اسلام کا دوسرا حصہ امور دنیا کہلاتا ہے، جس کے تحت دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے انصاف کا راج قائم کرنا، حاکم کو رعایا اور رعایا کو حاکم کے تئیں ایماندار رکھنا ہے، جو انسان کے ذاتی زندگی سے لے کر محلہ، گاؤں، شہر، ریاست، ملک اور پھر پوری عالمی برادری کو شامل ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اسلامی طرز سیاست مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بھید بھاؤ کرتا ہو۔ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد نظام حیات ہے جو کسی بھی تعصب پرستی اور بھید بھاؤ کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلامی طرز حکومت روٹی چرانے والے کا ہاتھ کاٹنے کے بجائے ایسے حکمرانوں کا ہاتھ کاٹنے کا تقاضا کرتا ہے جس کے راج میں عوام کو روٹی چوری کے لیے مجبور ہونا پڑے۔ سوچئے، ہندوستان میں عوام کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی کو ہضم کر جانے والے سیاسی لیڈر بھلا اس طرح کی کسی بھی لیڈرشپ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں جہاں کرپشن، جھوٹ، مکاری اور عوام کے ساتھ دغابازی جیسے افعال کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہندوستان کے ہر شہری کو مسلم قیادت سے ڈرنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بالخصوص مسلمانوں کو اپنے اندر کے خوف کو باہر نکال کر عوامی بھلائی کے لیے آگے آنا چاہیے اور پوری ایمانداری کے ساتھ ملی قیادت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہندوستانی مسلمان اسلامی سیاست کا نہیں بلکہ ملک کے جمہوری طور طریقوں سے موجودہ سیاست میں حصہ داری مانگ رہا ہے، جو کسی بھی ہندوستانی قانون کے روح سے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کا اپنا آئینی حق بھی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ہندوستان میں مسلم سیاسی قیادت کو لے کر اتنی نفرت کیوں ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے ملک کی ساری نام نہاد سیکولر پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں؟ 1947 میں ملک کا بٹوارا ایک تلخ حقیقت ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے ہی اٹھایا۔
اس ایک بٹوارے نے مسلمانوں کو 3 الگ الگ ملکوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کی اجتماعیت کو تار تار کر دیا۔ اتنا سب جھیلنے کے بعد بھی مسلمانوں نے صبر کیا، لیکن اس کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کے وطن پرستی پر سوال اٹھنا بند نہیں ہوئے۔ ملک میں جب بھی مسلمان اپنی سیاسی قیادت اور حصے داری کی بات کرتا ہے تو ملک کی نام نہاد سیکولر پارٹیاں مسلم لیگ اور محمد علی جناح کی یاد دلا کر عوام کو گمراہ کرنے لگتی ہیں۔ ساتھ ہی کچھ نام نہاد مسلمان بھی ان شر پسندوں کی ہاں میں ہاں ملا کر مسلمانوں کے لیے مزید مسائل پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ ملک میں مسلم قیادت سے عوام بدظن ہو کر کے اس سے دوری بنا لیتی ہے۔ ماضی میں ملک کا بٹوارا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، گڑے مردے اکھاڑنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ محمد علی جناح اکیلے دم پر ملک کو تقسیم کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا کام اکیلے محمد علی جناح کا نہیں ہو سکتا، ضرور اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے جس کو چھپایا گیا ہے۔ اصل میں تقسیم کے اصلی قصورواروں کے بارے میں بات کرنے کی ہمت چاہیے، جو موجودہ سیاسی تناظر میں ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ خیر اس کو چھوڑیے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک میں ملی قیادت کیوں ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک میں دلت واحد ایسی برادری ہے جس کی سیاسی حصہ داری یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی سے نہ تو کسی کی سرکار بنا سکتے ہیں اور نہ ہی گرا سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے حق میں کوئی آزادانہ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ایس سی اور ایس ٹی برادری کے لیے 24.03% سیٹیں محفوظ ہیں۔ اس طرح کل ملا کر کے 131 ایس سی اور ایس ٹی ممبران پارلیمنٹ ہر حال میں ہاؤس میں پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو کسی بھی حکومت کو بنانے یا گرانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں ملک کی سیاست میں دلتوں کی ایک نہیں چلتی، اور اس کی وجہ ہے ملکی سطح پر دلت لیڈرشپ کا آزاد نہ ہونا۔ یہی ریزرو سیٹیں اگر دلت قیادت کے بینر تلے پارلیمنٹ میں پہنچتی تو آج بھارت کے دلتوں کو گھوڑی چڑھنے سے بھلا کون روک سکتا تھا۔ کانشی رام ایک خود مختار قیادت کی اہمیت بہت پہلے سمجھ گئے تھے، اسی لیے ریزرویشن کے بعد بھی انہوں نے بہوجن سماج پارٹی کا قیام کیا، جو ان کی اسی دور اندیشی کا مظہر ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے آئین کی دھجیاں اڑانے میں موجودہ حکومت صرف اس لیے کامیاب ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں پہنچنے والی دلتوں کی نمائندگی ان کی خود کی لیڈرشپ نہ ہو کر کے دوسروں کی تابعدار ہے، جو اپنی اپنی پارٹی گائیڈ لائن کے پابند ہیں۔ یہی حال مسلم ممبران اسمبلی اور پارلیمنٹ کا ہے، جو پارلیمنٹ تو پہنچ جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف ہو رہے کسی بھی فیصلے کو روک نہیں پاتے۔ پارٹی کے ہاں میں ہاں ملانا ہی ان کے پاس واحد راستہ بچتا ہے۔ مسلم لیڈرشپ کے بارے میں موجود اسی منفی سوچ نے مسلمانوں کا بہت نقصان کیا، اور اسی سوچ نے ملک میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر اپاہج بنا دیا، جبکہ بی جے پی کا خوف دکھا کر بہوسنکھیک سماج سے ملائم سنگھ یادو، لالو پرساد یادو، رام ولاس پاسوان، نتیش کمار، مایاوتی، انوپریا پٹیل، اجیت سنگھ چودھری، اوم پرکاش راج بھر اور اکھلیش یادو، یہاں تک کہ پیس پارٹی کے صدر ڈاکٹر محمد ایوب کے کاندھوں پر سوار ہو کر نشاد پارٹی کے سنجے نشاد جیسے لوگ بھی لیڈر بن کر اپنے اپنے سماج کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان آج بھی نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی تابعداری کو ہی اپنا دھرم سمجھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بی جے پی کو ہرانے کی خاطر مسلمان پچھلے 70 سالوں سے ان نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیتا آ رہا ہے، وہی بی جے پی گزشتہ کئی برسوں سے لگاتار ملک پر حکومت کر رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو لگتا ہے کہ یہ نام نہاد سیاسی پارٹیاں اس کو بی جے پی سے نجات دلا دیں گی۔ ہزار کوششیں کر لیں لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ بی جے پی تو آئی ہی اور ساتھ ہی مسلمانوں کا سیاسی جنازہ بھی نکل گیا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ شکریہ۔